سے منسوخ کیا جاتا ہے، جبکہ سارے زبور جو ہیں 150 زبور یہ داؤد نبی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، زیادہ زبور داؤد نبی کے لکھے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کو داؤد نبی کے نام سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا میں تین بڑے مذہب ہیں، کرسچن، یہودی اور اسلام۔ یہ تینوں جو بڑے مذہب ہیں یہ تینوں ہی زبور کی کتاب کو داؤد نبی کے نام سے منسوخ کرتے ہیں۔ داؤد کا لفظی مطلب ہے لاڈلا، چہیتا، پیارا، عزیز۔ اور جو لفظ زبور ہے اس کا اوریجنل متن میں لفظ ہے مزمور۔ مزمور اس کا مطلب ہے وہ گیت جو تار دار سازوں کے ساتھ گایا جائے۔ مزمور کا کیا مطلب ہے؟ وہ گیت یا ایسا گیت جو تار دار سازوں کے ساتھ گایا جائے۔ خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ داؤد نبی نے لفظ استعمال کیا ہے کہ خداوند کیا ہے؟ بھلا ہے۔ خداوند فارسی کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی فارسی کے دو لفظوں کو اکٹھا کر کے پھر لفظ بنے خداوند۔ ایک لفظ ہے خدا اور دوسرا لفظ ہے وند۔ خدا جو لفظ ہے اس کا لفظی مطلب ہے خود بخود وجود میں آنے والا، یعنی ایسی ہستی جس کو نہ کسی نے بنایا ہو، نہ پیدا کیا ہو، نہ خلق کیا ہو، اور وہ آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے، زمین کے نیچے صرف ایک ہی ہستی ہے جو خود بخود وجود میں آئی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہے۔ خدا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ خود بخود وجود میں آنے والا۔ اور جب اس کے ساتھ ہم واو نون دال لگا دیتے ہیں یعنی وند لگ جاتا ہے، وند کا فارسی زبان میں مطلب ہے نکلا ہوا۔ جب خدا کے آگے وند اٹیچ کر دیا جاتا ہے یعنی پورا لفظ خدا وند ہم پڑھتے ہیں تو اس کا لفظی مطلب بنتا ہے خدا میں سے نکلا ہوا۔ خداوند کا کیا مطلب ہے؟ خدا میں سے نکلا ہوا۔ مگر اس لفظ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی جو بیوی سارہ تھی وہ بھی اپنے شوہر کو خداوند کہتی تھی۔ کیا ابراہیم بھی خدا میں سے نکلا ہوا ہے؟ مسیح کے لیے تو واضح لکھا ہے کہ خدا نے اپنے روح میں سے روح کو نکالا اور اس نے مقدسہ مریم پر سایہ کیا۔ مسیح نے جنم لیا، مسیح ہوا، دفن ہوا، جی اٹھا، آسمان پر صعود فرما گئے۔ پولس رسول نے بیان دیا ہے کہ جب عدالت کا سارا کام جو بیٹے کے سپرد کیا گیا ہے جب وہ مکمل ہو جائے گا، جب نیا آسمان، نئی زمین، نئی دنیا قائم ہو جائے گی، جہنمی جہنم میں، بہشتی بہشت میں پہنچ جائیں گے، تو پھر خدا کا بیٹا کیا کرے گا؟ جہاں سے نکلا ہے وہاں ہی واپس چلا جائے گا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کس میں سے نکلا ہے؟ خدا میں سے نکلا ہے۔ خدا کی روح ہے نا مسیح نے، خدا نے اپنی روح میں سے روح کو نکالا ہے۔ پولس رسول کا یہ فرمان ہے کہ جب بیٹے کا سارا کام پورا ہو جائے گا تو پھر بیٹا باپ کے اندر ضم ہو جائے گا۔ مسیح کے بارے میں ہم یوں کہتے ہیں کہ خداوند کا لفظی مطلب کیا ہے؟ خدا میں سے نکلا ہوا۔ اور جب یہ لفظ مسیح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا میں سے نکلا ہوا۔ مگر جب کسی انسان کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر اس کا لفظی مطلب آقا بھی ہوتا ہے اور خاک میں سے نکلا ہوا بھی ہوتا ہے۔ یعنی سارہ اگر اپنے خاوند کو خداوند کہتی تھی تو وہ یہ ثابت نہیں کرتی تھی کہ تو خدا میں سے نکلا ہوا ہے، بلکہ اس کا بیان جو تھا، اس کا لفظ بولنا جو تھا، اپنے شوہر کو خداوند کہنا جو تھا، وہ اس بات کو پیش کرتا تھا کہ تو خاک میں سے نکلا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور لفظ ہیں بائبل مقدس میں جو خدا کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ لفظ انسان کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ زبور پہلی آیت، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ یہاں مبارک کس کے لیے ہے؟ آدمی کے لیے۔ زبور 103 میں داؤد نبی کہتا ہے کہ اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے۔ یہاں مبارک کے لیے بھی پوری دنیا میں ایک ڈکشنری کا اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ لفظ مبارک جب خدا کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا خدا کی عظمت، خدا کی تمجید، خدا کی تعظیم۔
مگر جب کسی بندے کے لیے استعمال ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہوگا خوش نصیب، خوش قسمت۔ اور بھی بائبل میں بہت سارے ایسے لفظ پائے جاتے ہیں۔ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند کیا ہے؟ بھلا ہے۔ کیوں بھلا ہے خدا؟ ہم خدا کو بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا بھلائی کرتا ہے۔ اگر خدا بھلا نہ کرتا ہوتا تو کون خدا کو بھلا کہتا؟ کسی نے کہنا تھا خدا کو بھلا؟ کیا کبھی کسی نے شیطان کو کہا ہے کہ شیطان بھلا ہے؟ کہا ہے کسی نے؟ آپ نے سنا ہو کسی سے؟ کوئی نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ شیطان بھلا کرتا ہی نہیں۔ شیطان کا لفظی مطلب ہی جھگڑا کرنے والا ہے، مخالف ہے، اور وہ جہاں پر بھی اتر آتا ہے وہاں پر جھگڑے فساد ہی برپا کرتا ہے، وہ مخالفتیں ہی برپا کرتا ہے۔ آج بھی وہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ میں ان کو پکڑ کر جہنم میں لے جاؤں، لیکن خداوند نے کہا کہ تم اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے۔ شیطان کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ شیطان بھلا ہے، کیونکہ وہ بھلائی کرتا نہیں ہے۔ خداوند نے اپنے بندہ داؤد کی زبانی کے بات فرمائی ہے کہ خداوند بھلا ہے۔ کیوں بھلا ہے؟ کیونکہ وہ بھلائی کرتا ہے۔ اس قدر بھلائی کرتا ہے، عہد جدید پہ مرقوم ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک جان زندگی پائے اور کثرت کی، یعنی ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہر جان، کسی کی ہلاکت خداوند نہیں چاہتا۔ اور خداوند نے بھلائی ہم سے کیسی کی ہے؟ کس حد تک بھلائی خداوند نے کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے انسان سے بھلائی آخری حد تک کر دی ہے۔ خداوند نے آسمانی باپ نے اپنے بیٹے کو جہان میں بھیجا، اور اس نے میری اور آپ کی خاطر، مجھ پر اور آپ پر بھلا کرنے کی خاطر، ہم پر ترس کرنے کی خاطر، ہمیں خدا کے ساتھ ملا دینے کی خاطر، یعنی ہم پر بھلائی کرنے کی خاطر اس نے اپنی جان تک قربان کرا۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی وفا یا بھلائی ہو سکتی ہے؟ مسیح نے ہمارے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور بھلائی کا کچھ حصہ پیچھے رہ گیا جو مسیح نے نہ کیا ہو؟ کوئی ایسا حصہ نہیں۔ مسیح نے مجھ پر اور آپ پر بھلائی کی ہے، اسی لیے خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ خداوند بھلا ہے۔ آج چاہیے کہ میں اور آپ بھی داؤد کے ساتھ مل کر ہر سانس کے ساتھ یہی کہیں کہ خداوند بھلا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔ اور مسیح نے فرمایا بھی ہے کہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، لیکن خداوند نے اپنی جان قربان کر کے اپنی محبت کا جو وہ ہم سے کرتا ہے ثبوت دیا ہے۔ بھلائی کرتا ہے وہ ہم سے، ہم پر ترس کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ شفقت کا مطلب پیار، محبت، چنگائی ہوتا ہے۔ خداوند کی شفقت ابدی ہے۔ اس سے مراد یوں لی جاتی ہے جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے، اسی آیت کے آخری حصہ میں، کہ اس کی وفاداری جو ہے وہ پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند بھلائی کرتا ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی میں اس نے ہمارے ساتھ 5 سال 10 سال یا 20 سال بھلائی نہیں کرنی، اس نے ہمارے ساتھ ہماری زندگی کے آخری سانس تک بھلائی کرنی ہے، اور اس کے بعد ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کی شفقت، اس کی بھلائی کیا ہے؟ ابدی ہے۔ ہماری زندگیاں ہیں 40 سال 50 سال 60 سال کے بعد ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن خداوند کی شفقت بھی کیا ہماری زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، خداوند کی شفقت ابدی ہے، اور وہ میری اور آپ کی زندگیوں کے بعد ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ شفقت کرتا رہے گا۔ اور وہ جو وفا کرتا ہے وہ وفا بھی ہماری آنے والی ہزاروں پشتوں کے ساتھ کرتا رہے گا۔ کیوں؟ بائبل پر اس میں فرمایا گیا ہے، زبور 55 میں ہم گاتے ہیں کہ دغا باز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے۔ دغا باز اور خونی یعنی وہ لوگ جو خداوند سے دور ہیں، جو خدا کے قوانین کے مخالف چلتے ہیں، وہ لوگ آدھی عمر میں ہلاک ہو جائیں گے، لیکن جو خدا کے ساتھ وفادار ہے، 103 زبور کی آخری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی ہزاروں پشتوں پر شفقت کرتا ہے۔
یعنی ان لوگوں کی پشتوں پر شفقت ہوتی ہے جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں، جو خدا کے قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو ہم پر بھی بھلائی نہیں ہو سکتی اور ہماری آنے والی نسلوں پر بھی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے داؤد نبی جو ہے اس نے اپنی زندگی کا ذاتی تجربہ ہمیں بتایا ہے، اور ہم ذرا داؤد نبی پر غور کریں کہ داؤد ایک ایسا شخص تھا جو بھیڑیں بکریاں چراتا تھا اور کئی کئی دن وہ گھر نہیں آتا تھا۔ میدان میں جہاں بھیڑیں بکریاں آرام کرتی تھی داؤد نبی بھی لیٹ جاتا تھا، وہاں آرام کیا کرتا تھا۔ باقی اس کے بھائی گھر میں رہا کرتے تھے۔ خدا نے اس کے باقی بھائیوں کو نہیں چنا، بلکہ خدا کو پسند آیا تو وہ بندہ پسند آیا جو کئی کئی دن کئی کئی راتیں باہر رہا کرتا ہے اور کئی کئی راتیں وہ زمین پر نیچے میدانوں میں بھیڑوں کے ساتھ ہی لیٹ کر سو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو خدا نے پسند کیا، چن لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل خدا کے حضور میں وفادار تھا۔ اسی لیے داؤد نبی کہتا ہے کہ صادقوں کی نسلوں پر خدا رحم کرتا ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ صادق جو ہے، پہلی بات اس کی یادگار قائم رہے گی، دوسری بات صادقوں کی، راست بازوں کی اولاد زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی، زمین پر سعادت مند ہوگی۔ راست بازوں کی اولاد نیک ہوگی، اور جو نسل نیک ہوگی، جو زیتون کے پودوں کی مانند ہری بھری خوشحال ہوگی، ایماندار ہوگی، تو اس کے ساتھ کیا بھلائی نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، کیونکہ خداوند بھلائی کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جو راست باز ہیں۔ کلام قدس میں فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ شریر ہے اس کا نام روح زمین سے خداوند مٹا ڈالے گا، لیکن ایمانداروں کی خداوند یاد کو، ان کے نام کو قائم رکھے گا اور ان کی نسل کو بھی قائم رکھے گا۔ داؤد نے ایک اور ثبوت میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو بندہ شریر ہے، جو خداوند کے آئین کے خلاف چلتا ہے، جو ایماندار بندہ نہیں ہے، اس کا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ خداوند اس کے خیمہ کو اجاڑ دے گا، ختم کر دے گا روح زمین پر سے۔ لیکن جو شخص ایماندار ہے، جو شخص خدا کے ساتھ وفادار ہے، اس کا نام بھی قائم رہے گا، اس کا گھرانہ بھی قائم رہے گا، اس کی نسل بھی قائم رہے گی، وہ مبارک بھی ہوگی، وہ سعادت مند بھی ہوگی، وہ زیتون کے پودوں کی مانند قدآور بھی ہوگی، خوشحال بھی ہوگی، ایماندار بھی ہوگی، اور اسی کے ساتھ خدا کی بھلائی بھی ہوگی۔ سو میں اور آپ، ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ خدا ہم پر بھلائی کرے، ہماری آنے والی نسلوں پر خدا بھلا کرے، خدا ان کے ساتھ بھلائی کرے، خدا اپنی شفقت کو قائم رکھے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت، یعنی نسل در نسل قائم رہتی ہے۔ داؤد نبی پر غور کریں، خدا نے اس پر بھلائی کی۔ پہلی بات، اس کو چنا، اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا، نام دیا، شہرت دی، دولت دیے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ اس بات کا ثبوت ملتا ہے 23 زبور کی پہلی آیت۔ داؤد نبی نے لوگوں میں چرچا کر کے فرمایا کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر داؤد پر خدا کی بھلائی نہ ہوتی تو اس کو کمیاں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا بھلا اس پر تھا، خدا اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک اور بڑی بات ہے جو خدا نے اس کے ساتھ کی ہے، خدا نے کہا کہ تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے کبھی کسی آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ یعنی جو تخت ہے، بنی اسرائیل کا جو تخت ہے، جو تخت پر خداوند نے داؤد کو بٹھایا تھا، اس تخت پر آج بھی داؤد کی نسل کا بندہ بادشاہی کر رہا ہے، اور وہ ابد تک، آخر تک بادشاہی کرتا رہے گا۔ یہ خداوند نے اس کی نسل پر کیا کی ہے؟ بھلائی کی ہے۔ میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری آنے والی نسلوں پر بھی داؤد کی نسل کی طرح بھلائی کرے، لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو داؤد نبی کی طرح خدا کے ساتھ وفادار ہونا ضرور ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو خدا کے بندہ داؤد کی طرح وفادار ہونے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم پر اور ہماری آنے والی نسلوں پر خدا بھلائی، چنگائی اور شفقت کرتا ہے۔